آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا نا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے جو جتنا زیادہ اونچا بولتا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ اتنا ہی کانفیڈنٹ اور پاورفل ہے۔ ہم نے شور کو کامیابی کی علامت سمجھ لیا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی مفروضے کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ ہم ان کمال کی نفسیاتی طاقتوں کو ایکسپلور کریں گے جو صرف اور صرف خاموش ذہن رکھنے والوں کے پاس ہوتی ہیں۔ یقین مانیں، خاموشی کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک زبردست سپر پاور ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا معاشرے کی اس الجھن اور نفسیاتی حقیقت کے فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ بے ہنگم اور الجھا ہوا شور ہے جسے دنیا غلطی سے اعتماد سمجھ بیٹھتی ہے، اور دوسری طرف ایک بالکل پرسکون سیدھی لکیر ہے جو خاموشی کی اصل طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ دراصل یہ سارا شور و گل صرف ایک دھوکہ ہے۔ جو اصل گہری طاقت ہے نا، وہ اس پرسکون اور سیدھی لکیر میں ہی چھپی ہے نا حیرت کی بات؟ ہم لوگ اکثر خاموش طبیعت والوں پر بڑے عجیب و غریب لیبل لگا دیتے ہیں۔ کوئی انہیں کمزور کہتا ہے تو کوئی مغرور یا سست، لیکن نفسیات ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ جسے ہم کمزوری سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایک گہرا مشاہدہ ہے۔ جسے معاشرہ مغرور یا غیر سماجی کہتا ہے، وہ بندہ دراصل اپنے دوست چننے میں بہت محتاط اور سلیکٹیو ہوتا ہے۔ اور سست؟ بالکل نہیں، وہ تو بس الفاظ ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنے کا عادی ہوتا ہے۔ یہ تمام حقائق ان پرانی معاشرتی غلط فہمیوں کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس خاموش طاقت کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد 3 بہت ہی ٹھوس ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ستون ہے ہمارا دماغ، یعنی سوچنے اور مشاہدہ کرنے کی طاقت۔ دوسرا ستون ہے ہمارے الفاظ، یعنی یہ جاننا کہ کب بولنا ہے اور کتنا سننا ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم ستون ہے کردار، جو ہماری اندرونی خود مختاری کو ظاہر کرتا ہے۔ بس یہی وہ شاندار خاکہ ہے جس پر خاموش لوگوں کی پوری شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ تو چلیے ان 7 طاقتوں میں سے سب سے پہلی طاقت کی بات کرتے ہیں، گہرا مشاہدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاموش رہنے والے لوگ بولنے سے کہیں زیادہ دیکھنے اور سمجھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں جنہیں باقی پوری دنیا بالکل نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ دراصل یہ خاموشی انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو مکمل طور پر سکین کرنے کا موقع دیتی ہے، اور یہی جمع کی گئی معلومات بعد میں ان کے زبردست فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے۔ دوسری زبردست طاقت ہے تخلیقی صلاحیت، اور یہ وہ صلاحیت ہے جو صرف اور صرف خاموشی میں پروان چڑھتی ہے۔ سچ پوچھیں تو تنہائی انسان کے ذہن کے لیے ایک لیبارٹری یعنی تجربہ گاہ کا کام کرتی ہے۔ یہی نئے خیالات اور انوکھے راستے دریافت ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے موجد اور مفکر خاموش مزاج ہی تھے۔ جب آپ بیرونی شور سے کٹ کر اپنے اندر جھانکتے ہیں تبھی وہ کمال کے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں جو شور و غل میں کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا اس شاندار بات پر غور کریں، تنہائی اور خاموشی میں دماغ نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ یہ بات کتنی خوبصورتی سے یہ واضح کرتی ہے کہ خاموشی کا مطلب کوئی خالی پن یا کچھ نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک انتہائی ایکٹیو اور تخلیقی حالت ہے۔ جب زبان خاموش ہوتی ہے نا تو دماغ اپنی پوری رفتار سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہیں سے وہ زبردست زاویے بنتے ہیں جو واقعی دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تیسری طاقت کی طرف، جو ہے الفاظ کا بالکل نپا تلا استعمال۔ جیسے ایک کیف یا فنل کام کرتی ہے، بالکل ویسے ہی یہ لوگ اپنے بے شمار خیالات کو چھان کر صرف چند انتہائی قیمتی الفاظ زبان پر لاتے ہیں۔ خاموش طبیعت والے لوگ کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے یا جذباتی ہو کر فوراً ریئیکٹ نہیں کرتے۔ ان کے الفاظ گنے چنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ اور ہاں، اسی وجہ سے انہیں اپنی کہی ہوئی کسی بات پر کبھی پچھتانا نہیں پڑتا۔ کمال کی بات ہے نا؟ چوتھی طاقت یہ ہے کہ یہ لوگ کمال کے سامع یعنی سننے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے خود بھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ لوگ قدرتی طور پر کسی خاموش انسان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے گہرے راز اور دل کی باتیں بتانا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی خاموش انسان آپ کی بات سنتا ہے نا تو وہ صرف جواب دینے کے لیے نہیں سن رہا ہوتا، وہ آپ کو واقعی سنے جانے اور سمجھے جانے کا ایک حقیقی احساس دیتا ہے۔ اور یہ احساس ایک ایسے میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے جو سچے اور گہرے رشتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں طاقت کی، جو ہے جذباتی خود مختاری۔ ایک خاموش ذہن کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اپنی خوشی یا اپنی اہمیت کا احساس پانے کے لیے دوسروں کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہ لوگ اس بیرونی دنیا کی شور اور دوسروں کی آراز سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ہی ذات کی کمپنی میں بے پناہ خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں، اور یقین مانیے ان کی یہی خود مختاری انہیں اندر سے فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔ چلیے اب ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شور مچاتی ہوئی اس دنیا میں سکون کی تلاش کیسے کام آتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے ارد گرد ہر طرف افراتفری مچی ہو۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ باہر کے اس شور کے مقابلے میں آپ کا اندرونی سکون کتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اور اسی سے ہماری چھٹی طاقت جنم لیتی ہے، بحران میں سکون۔ ذرا سوچیں، جب کوئی ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے اور ہر طرف پینک یا گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے، تب ایک خاموش انسان کیا کرتا ہے؟ وہ گھبرانے کے بجائے انتہائی ٹھنڈے دماغ سے صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ الجھی ہوئی صورتحال کے بیچ ان کا دماغ ایک سیدھے تیر کی طرح سیدھا نشانے پر لگتا ہے اور بہترین حل نکال لیتا ہے۔ پینک کے اس ماحول میں یہ پرسکون ذہنیت کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ ساتویں اور آخری طاقت ہے ان کی اٹوٹ وفاداری۔ یہ بات بالکل ایک الٹی تکون کی طرح ہے، یعنی جان پہچان والے لوگ تو شاید بہت ہوں گے، لیکن جو سچے اور قریبی دوست ہیں نا، ان کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر چلتے پھرتے انسان کو اپنا دوست نہیں بناتے، لیکن جنہیں یہ اپنے اس خاص دائرے میں شامل کر لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کی وفاداری غیر متزلزل ہوتی ہے۔ یہ تعلق سطحی نہیں بلکہ زندگی بھر کا اور انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ساتوں خوبیاں کوئی الگ الگ عادات نہیں ہیں، یہ آپس میں جڑا ہوا زندگی گزارنے کا ایک زبردست اور مکمل نظام ہے۔ یہ سائیکل شروع ہوتا ہے مشاہدے سے، جو سوچ کو جنم دیتا ہے، سوچ سے سکون ملتا ہے، سکون سے آپ میں تخلیق پیدا ہوتی ہے، تخلیق سے اعتماد آتا ہے، اور پھر یہی اعتماد آپ کو ایک اور بہتر مشاہدے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک پورا انجن ہے جو خاموش انسان کی شخصیت کو لگاتار پاور اپ کرتا رہتا ہے۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ بس یہ ہے کہ خاموشی کسی بھی طرح سے کمزوری یا صلاحیتوں کی کمی کا نام نہیں ہے۔ ان تمام حقائق نے خاموشی کو ایک بالکل نئے زاویے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ کوئی خامی نہیں ہے جسے چھپایا جائے، بلکہ یہ ایک انتہائی فوکسڈ، منفرد اور طاقتور خاصیت ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس خوبی پر فخر کیا جانا چاہیے۔ ان سب باتوں کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں جہاں ہر کوئی بس اپنی بات سنانے کے لیے شور مچا رہا ہے، کیا ہوگا اگر واقعی ان لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سنا جانے لگے جو سب سے کم بولتے ہیں؟ اگر دنیا خاموش لوگوں کی بات سننا شروع کر دے تو دنیا میں کیا غیر معمولی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ خاموش ذہنوں میں چھپے اس زبردست خزانے کے بارے میں سوچنا واقعی ہمیں ایک بالکل نیا نقطۂ نظر دیتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔